یہ یقین رکھنی چاہیے کہ استخارے کی برکت سے سنت نبوی، چونکہ استخارہ سنت ہے تو سنت نبوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے استخارے کی برکت سے اور سنت نبوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بڑے نقصان سے بچا لیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استخارے کے لیے وقت مقرر ہے، لیکن استخارے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ہمیشہ رات کو سوتے وقت ہی کرنا چاہیے، نماز کے بعد ہی کرنا چاہیے؟ نہیں، جب آپ کو جیسے آپ کو سہولت محسوس ہو۔ استخارہ نام ہے 2 رکعت نفل پڑھ کر اور مسنون جو دعا ہے، باقی نیت ہے، تڑپ ہے، آپ کا درد ہے، اللہ تعالیٰ کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ دل اللہ کی طرف کس طرح متوجہ ہے، یہ دل کی تڑپ، یقین، یہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ اس سے دیکھتے ہیں۔ تو 2 رکعت نفل اور اس کے بعد جو مسنون دعا ہے یہ استخارہ کا ہے، بشرط یہ کہ نفل کا ٹائم مکروہ وقت نہ ہو تاکہ نفل آپ پڑھ سکیں۔ تو استخارے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد خواب آنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ جو عوام الناس میں جو بدعات و خرافات مشہور ہیں کہ استخارے کے بعد خواب کا آنا ضروری ہے، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ خواب کا آنا یہ کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص عمل ہوتا ہے، نہیں، کوئی چیز نظر آ جائے، نہیں، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرما دے گا، کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرما دے گا۔ بعض اوقات خواب آ جاتا ہے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرما دیتے ہیں اس کی، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اسی کام سے متعلقین لوگوں کو بھیج دیتے ہیں۔ تو مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ بعض لوگ دوسرے لوگوں سے استخارہ نکلواتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ خود استخارہ کرنا یہ سنت ہے۔ اگر آپ نے کسی دوسرے سے استخارہ نکالا تو اس کو استخارہ نہیں کہیں گے، اس کو استشارہ کہیں گے، وہ بھی جائز ہے لیکن اس کو استشارہ کہیں گے۔ استخارہ یہ کہ آدمی خود یہ عمل کرے، لیکن آپ نے کسی بزرگ، کسی پیر، کسی اپنے استاد، کسی مولانا صاحب سے یا کسی بڑے سے استخارہ نکلوانے کا کہا تو وہ آپ استشارہ ہو جائے گا۔ چونکہ آپ کے لیے وہ نکال رہا ہے تو یہ ایک مشورہ ہے جو آپ کے لیے وہ اللہ سے مشورہ کرے گا، تو یہ استشارہ ہو جائے گا۔ استخارہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے مسئلے کے لیے، اپنی حاجت کے لیے اللہ کے اللہ کے حضور 2 رکعت نوافل پڑھے اور پھر سنت دعا پڑھے۔ تو دوسروں سے استخارہ نکلوانا یہ بھی تو صحیح ہے، لیکن یہ پھر استشارہ ہو جائے گا، پھر یہ اس کا نام استخارہ نہیں رہے گا۔ استخارے کے ذریعے چور کا پتہ کرنا یا کوئی چیز، کوئی خواب معلومات کرنا، کوئی گم ہوئی چیز کا معلومات کرنا یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی عوام الناس کی جہالت ہے۔ یاد رکھنا چاہیے جس طرح استخارے سے گزشتہ زمانے میں پیش آنے کوئی واقعہ نہیں پتہ چل سکتا، بالکل اسی طرح آئندہ زمانے میں آنے والا کوئی واقعہ، کوئی بات یہ بھی معلوم نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی استخارے کو اس غرض کے لیے سمجھے ہوئے تو وہ اپنا غلط خیال کی اصلاح کرے، کیونکہ استخارہ تو اللہ سے خیر و طلب کرنا ہے، یہ بالکل باطل اعتقاد ہے۔ مثلا کسی کے ہاں چوری ہو جائے، اس غرض کے لیے چور کا پتہ کرنے کے لیے استخارہ کرے تو استخارہ کرنا ناجائز و غلط ہے۔ الغرض استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنے اور بھلائی طلب کرنے کا مسنون ذریعہ، لہٰذا اس بات کی کوشش کی جائے کہ اس کی وہی اصل شکل اور روح برقرار رہے جو شریعت اسلام نے واضح فرمائی۔ محض سنی سنائی باتوں پر کان دھرنے کے بجائے حضرات علماء کرام سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور صحیح استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ہر کام میں استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔